بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17۔ شیطان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، شیطان کا یہ مزید اس کے جو دعوے قول، اس کی باتیں، اسی میں یہ آیت سامنے ہے۔ شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان انسانوں کی گھات میں لگا ہوں۔ پیچھے والی آیت میں یہ کہا تھا، اب کہتا ہے کہ میں آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، یعنی ہر طرف سے ان کی طرف آؤں گا۔ ان کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گھیرنے کے لیے آؤں گا۔ یہ کسی اور کام کے لیے نہیں آ رہا ہے، گھیرنے کے لیے۔ ثم لآتینہم، کہ میں آؤں گا ان کی طرف، من بین ایدیہم، ان کے سیدھی طرف سے، خلفہم آگے سے، ایدیہم آگے سے، خلفہم پیچھے سے، ایمانہم سیدھی طرف سے، شمائلہم یعنی بائیں طرف سے۔ تو گویا یہ کہنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر طرف سے۔ یہ مطلب ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر اور نیچے سے نہیں آ سکے گا۔ کوئی کہے چلو اوپر سے نیچے کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر طرف سے، آگے پیچھے دائیں بائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرف سے گھیروں گا، یہ مراد ہے اس سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دن رات صبح شام، یہ مطلب یہ کہ پورے اس کی، تو ایسی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ اب ذرا آپ سوچئے، ایک دشمن اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ اب یہ ہر طرف سے ان کو گھیروں، تو کیا کہ کتنا وہ اس کا یہ کہ منصوبہ کس طرح سے وہ کیا کچھ کہتا ہے، بتا رہا ہے، صاف صاف بتا رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے پھر کتنا ہوشیار ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ہر طرف سے گھیرنے کے چکر میں ہے، تو انسان کو ہر وقت ہر دم ہوشیار رہنا کہ جانے کدھر سے یہ وار کر جائے، یعنی اس سے ہوشیار رہنے کی بات ہے، اور پھر اللہ کی پناہ میں جانے کی بات ہے۔ یعنی اسی طرح سے اس وقت یہ موضوع میں نہیں ہے سامنے، تو اس طرح سے گویا بس اتنی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یعنی اس کی سرگرمی کتنی ہے، یعنی کتنا سرگرم ہے یہ اس معاملے میں کہ یہ کہتا ہے کہ میں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور پھر جو اس کا نتیجہ نکلے گا، نتیجہ بھی خود ہی بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، یہ نہیں کہا کہ تو ان میں سے کسی کو بھی شکر گزار نہیں پائے گا، یہ نہیں کہہ سکا، بلکہ کیا کہا اس نے دعویٰ یہ کیا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی یہ چیلنج ہے جو اس نے انسان کے حوالے سے اس وقت جو ہے سامنے رکھا دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ یہ کام میں تو یہ کام کروں گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب یہ نتیجہ جو نکلنے کی بات ہے، یہ تو اب یہ اس کا یہ پہلو بھی بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ شیطان کی چالوں سے آدمی سمجھے ہوشیار۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھ کر بھی آئیں، اس میں اس نے مختلف طرح سے اپنی چالوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہمارے سامنے کیا کچھ وہ کیا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات اس کی سرگرمی کی بات سامنے آئی ہے کہ وہ ہر طریقے سے کوشش کرے گا، مگر ایک بات تو یہ کہ اس کی یہ کوششیں جو ہیں، ان کی ایسا کوئی وجود حاصل نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کر جائے، ہاتھ پکڑ کے لے جائے۔ دعوت کی بات ہے، یعنی وسوسے ڈالنے کی بات ہے، جال پھیلانے کی بات ہے، یعنی اس طریقے سے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرنا، یعنی سارے معاملات جس طرح سے بھی ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بس اس طرح سے ہیں کہ دعوت کی ایک شکل ہے، اس کو کوئی بھی انداز کہا جا سکتا ہے اس کا، جس میں وہ لوگوں کو فرخلاتا ہے، باقی اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو لے جائے، ہاتھ پکڑ کے کسی کو لے جائے، یہ بات اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں انسان کو چونکہ آزاد رکھا، اسی میں اس کی آزمائش ہے، یعنی صحیح بات بھی کھول کے رکھ دی، غلط بات بھی سامنے موجود ہے، اور صحیح بات کے پیچھے اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، کتابیں، یعنی اتنا بڑا پورا سسٹم پیچھے اس کے صحیح بات کے ہے، اور غلط بات کے پیچھے شیطان ہے، وسوسے ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اور یہ ترغیبات ہیں، تحریسات ہیں، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ شیطان کے گویا کہیے کہ اس کے آلات ہیں، اس کے ذرائع وسائل ہیں، اس کے استعمال کرتا ہے، اور ادھر جو ہے نیکی کی اور بھلائی کی، خیر کی، یہ سب کی جو ہے طرف بلایا جا رہا ہے، اور کتاب سنت اور یہ سب چیزیں اس کے پیچھے موجود ہیں۔ لیکن دونوں طرف کیا ہے؟ دونوں طرف دعوت ہے۔ وہاں بھی لا اکراہ فی الدین، زبردستی دین کے نہیں ہے، دین میں کہ زبردستی پکڑ کے تمہیں مسلمان کر دیا جائے، یعنی اللہ کوئی مقصود ہی نہیں ہے، نہ زبردستی تمہیں کوئی کافر بنائے گا،
یہ دونوں دعوتیں جو چاہیں قبول کریں. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے. لیکن یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا, یہاں پر شیطان نے یہ نہیں کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو مسلمان نہیں پائے گا, یہ نہیں کہا اس نے, بلکہ اس نے کیا کہا, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, یعنی اس بات کو ذرا سا غور سے دیکھنے کی اور اس پر تھوڑی سی توجہ کی بات ہے کہ یہ جو لفظ اس نے استعمال کیا ایسا کیوں کیا, یعنی اس, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بات پوری کی. اچھا ٹھیک ہے, جاؤ, جو تیرے پیچھے جائے گا سب تیرے ساتھ جائیں گے. تو اس کی اس بات کو کیا, ٹھیک ہے شکر نہیں کرے گا تو کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں کون سی شکر کی حاجت پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایسا نہیں کہا اللہ نے. بلکہ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے, قَالَ خُذْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, نکل جا یہاں سے تو ذلیل اور ٹھکرایا ہوا, یقین رکھ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو سبھی ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا, ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا, جہنم کو ان سب سے بھر دوں گا, یعنی جہنم میں ڈال دوں گا. تو یہ بات جو ہے کہی جا رہی, تو بنیاد کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو اب اسی شکر کی چیز کو ذرا سا اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک اور مقام ہمارے سامنے آتا ہے سورۃ دہر, جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو, یعنی پہلے تو تفصیل ہے اس کی کہ انسان پر کتنا وقت گزرا ہے, پھر اس کہا کہ ہم نے اس کو جو مخلوق نطفے سے پیدا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے سامنے انا ہدیناہ السبیل, ہم نے اس کے سامنے جو ہے راستے دونوں واضح کر دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, یعنی پیچھے جو مضمون چلا رہا ہے اس میں کیا ہے, آزمائش ہے, انسان کی ہم آزمائش کر رہے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, ہم نے اسے مخلوق نطفے سے جو پیدا کیا ہے مرد اور عورت کے, اس لیے تاکہ اس کی آزمائش کریں, اور اس کے لیے ہم نے جو ہے اسے دیکھنے سننے سے کہا, یہ بتا دیا. پھر ہم نے اسے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب آزمائش کس چیز میں ہو رہی ہے کہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے کفر کے مقابلے میں شکر کا لفظ استعمال کیا, یا شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا. عام طور پر اس کا ترجمہ ہم کفران نعمت کر جاتے ہیں, یعنی کفران نعمت کی بات ہے, لیکن بہرحال ایک کافرانہ رویہ ہے, کافرانہ اس کی بات ہے یہ. تو اس پہ یہ جو اللہ تعالیٰ وہاں خود ہمارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں اما شاکرم و اما کفورا, کہ کون جو ہے شکر کرنے والا, کون کفر کرنے والا, اسی بات کی آزمائش ہو رہی. یہ بات وہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں. اور شیطان یہاں کیا کہہ رہا ہے, میں ثابت کروں گا کہ اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں ہے, یعنی ناکام کر دوں گا. تو اسی اعتبار سے گویا آزمائش بھی اسی پہلو سے آ جاتی ہے ہمارے سامنے. آزمائش کے مختلف عنوانات اللہ نے رکھے ہیں, ان میں سے ایک عنوان یہ بھی رکھ دیا ہے. اچھا یہ سب عنوان ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں, یعنی یہ پہلو الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ, سب کے لیے من جملہ بات اسی طرح سے آئے گی. یعنی احسن و عملہ کے اندر جو بات آئے گی اسی کے اندر جو شکر گزار ہوگا وہ احسن و عملہ کر رہا ہوگا, یعنی احسن و عملہ ہی شکر گزاری کی تعریف میں آئے گا. تو غرض یہ کہ اس اعتبار سے یہ شکر گزاری کی جو بات یہاں پر کہی گئی ہے, تو گویا کہیے کہ اس ایک لفظ کے اندر پورا ایک پیغام ہے جو دے دیا گیا. جھگڑا کیا تھا یہاں پر جھگڑا کیا تھا, یہاں پر معاملہ کیا تھا, شیطان نے کیا معاملہ کیا تھا. شیطان کا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ گویا آدم جسے یہ منصب دیا گیا, آدم جسے یہ عزت دی گئی, آدم جسے خلیفہ نامزد کر دیا گیا, آدم جسے مسجود ملائک بنا دیا گیا, یعنی یہ سب چیز اشرف المخلوقات بنا دیا گیا, یہ اس کا اہل نہیں ہے, میں ہوں اس کا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ میں اسے بہتر ہوں, میں اسے بہتر ہوں کا مطلب کیا ہے, ارے میں اہل ہوں مجھے دو, اس کا مطلب اس کا یہی سامنے آتا ہے. تو اس طرح سے گویا کہیے کہ یہ اس معاملے میں کہتا ہے یہ نااہل ہے اس کے لیے. تو اب نااہلی کی بات یہ نااہل ثابت کرے گا, نااہل ثابت کرنے کا معاملہ. نااہلی کا جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام دیا جائے, یعنی اہلیت اور نااہلیت کی بات کیا ہوتی ہے, آپ کے ذمہ ایک کام کیا گیا, اب آپ نے اس کو صحیح سے کر کے دکھایا تو آپ کی اہلیت ہے, اور آپ نے اس کام کو بگاڑ دیا یا خراب کر دیا یا نہیں کیا یا اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا, تو یہ کیا ثابت کرے گا, نااہلی ہے. یہ کیا ہے, نااہلی ہے, آپ نے اس کو قدر ہی نہیں کی, اس کو جو ہے نااہلی کا معاملہ کیا. تو بنیادی طور پر شکر کے مطلب کو سامنے رکھنے کی بات ہے, اس سے چیزیں واضح ہو جائیں گی ہمارے سامنے. ویسے تو شکر کرنا کیا ہے, یعنی گویا عام طور پر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی کا احسان ماننا, یعنی احسان ماننا, زبان سے ممنون ہونا, یعنی ممنون ہے مشکور ہے, ایک ہی طرح سے لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں, ممنون و مشکور, یعنی مشکور بھی ہیں شکر کرنے والے, شکریہ ادا کرنے والے, اور آپ کے احسان مند ہیں. گویا یہ ہم معنی الفاظ سمجھے جا رہے ہیں. حالانکہ اس کا جو بنیادی مفہوم ہے, بنیادی مفہوم جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے,
وہ ہے کہ قدردان ہونا، قدر کرنا. قدردان ممنون بھی قدردانی کے ساتھ ہی آتا ہے، قدردان ہونا. اچھا یہ مطلب ہمیں کہاں سے ایک اور دلیل سے سامنے آ جاتا ہے، ہمارے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرنے والے اور ایمان کی روش پہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تو خود شاکر ہے اور علیم ہے. یعنی بغیر ترجمے کی بات کیجئے، شاکرا علیما کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یعنی پیچھے پڑھ کر آئیں اس بات کو تو آپ دیکھیے اس کا ترجمہ وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قدردان اور علم والا. قدر شاکر، شاکر تو بندے کو کہتے ہیں نا، انسانوں کا نام ہوتا ہے شاکر. شاکر نام جو ہے تو یہ شاکر تو ہمیں، لیکن اللہ بھی کہتا ہے شاکرن علیم. اللہ بھی شاکر اس میں اپنے آپ کے لیے اپنے بھی لفظ استعمال کر لیا. تو اللہ کن معنوں میں شاکر ہے؟ اللہ ان معنوں میں ہی شاکر ہے کہ وہ بندے کے اعمال کی قدر کرتا ہے، وہ بندوں کی فرما برداری کی قدر کرتا ہے. یعنی اصل جو مفہوم ہے شکر کا وہ کیا ہے؟ قدردانی کرنا. اب جی ہوتا کیا ہے، ایک آدمی مرا جا رہا ہے آپ کے لیے، محنت کر رہا ہے، آپ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، ہر وقت حاضر رہتا ہے، آپ کی سمجھ بھی نہیں آتا، آپ کو پسند نہیں. آپ کہیں گے کیسا آدمی ہے، اتنی خدمت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا، اس کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی ان کا ناراض ہوتے ہیں نا، اس بارے میں شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے. تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی عبادت اور کی بندگی اس کے ساتھ میں، تو اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تو اتنا فضل فرمانے والا، اتنا مہربان کہ تھوڑا کرو تو اسے بھی زیادہ کر دیتا ہے. تھوڑا کرو، کل پڑھا تھا نا یہ، ایک نیکی لاؤ 10 نیکی کے برابر اجر دیں گے، اور پھر اس میں 700 گنا بھی دیں گے اور بے حساب بھی دیں گے. یہ بھی کہ ہے، اور چل کر آؤ تو دوڑ کر آئے گا، ایک ہاتھ آؤ تو وہ ایک باں آئے گا. اسے یعنی ساری چیز بتائیے نا اس میں کہ اللہ کی قدردانی کیا. تو اصل تمہارا ہمیں کیا لینا ہے؟ ایسے قدردانی لینا ہے کہ قدر کر رہا ہے تمہارے عمل کی، تمہارے جذبات کی، تمہارے اخلاص کی، تمہارے اس کی قدر کر رہا. حالانکہ اس کے شایان نشان بھی نہیں، پھر بھی قدر کر رہا ہے. تو یہاں بھی قدر کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو یہاں پر نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں مسجود ملائک بنایا. پیچھے سارا قصہ موجود ہے، سورہ بقرہ پڑھ کر آگے آئے ہو تو وہاں خلیفہ کی حیثیت سے کام کرایا گیا. ایسا نہیں کہ تمہاری صورت بڑی اچھی تھی، یعنی اللہ نے انسان کو اچھی صورت ہی پیدا کی ہے، یہ بھی اپنی جگہ بات ہے. اس بنیاد پر تمہیں سجدہ کرایا جا رہا ہے. یعنی اللہ نے آدم سے، فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو کتنی اچھی صورت بنائی ہے میں نے، اسی آگے تو سجدہ ہی کرنا چاہیے، بلکہ کیا کہا؟ علم کو بنیاد بنایا، خلافت کا منصب دینے کے لیے دلیل علم کو قرار دیا اور خلافت کے منصب کی بنیاد پر یہ کام کرایا. تو یہ تمہاری قدردانی اس بنیاد پر ہے. تو اب جو تمہیں یہ منزلت دی ہے تو اب تمہیں اس کی قدر کرنی ہے، اب تمہیں اس کی قدر و منزلت کرنی ہے. اور قدر کیا ہوتی ہے؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے اس کا حق ادا کرنا. قدر کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ بڑی یعنی اس چیز، کسی بھی چیز کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے شایان شان عمل کر رہے ہیں. یعنی اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کیا ہم کریں گے؟ اس کے شایان شان اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. یعنی ایک تو عملی طور پر ہم کرتے ہیں، کیسے رکھیں گے، اونچا رکھیں گے، یہ کام کریں گے، ویسا کریں گے، یعنی یہ طریقہ ہے. کسی اور کے معاملے میں قدردانی کیا ہوگی؟ آئے گا، اس کی عزت افزائی کریں گے، بلند بٹھائیں گے، یہ کام کریں گے، مسندیں بٹھائیں گے، یہ پیش کریں، یعنی جو اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے اس معاملے کے اندر، اس کے سامنے تعظیم، توقیر، یہ سارے سب چیزیں رہیں گی. تو اس منصب کی قدر کیا ہے یہ سامنے رکھنا پڑے گا. اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا. تو یہاں پر تو ویسے تو قدر کے بہت سارے نعمتوں کے حوالے موجود رہیں گے، لیکن یہاں خصوصیت سے کیا بات ہے؟ خلافت کا منصب ہے. اب آپ دیکھیے انسان کہاں چلا گیا، شیطان کتنا کامیاب ہو گیا. انسانوں کی اکثریت کو اس منصب کا ہی احساس نہیں ہے. انسانوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا، تمہارا منصب کیا ہے، تمہیں کیا ذمہ داری دی گئی ہے، تمہیں کیا مقام دیا گیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے اس دنیا کے اندر، یعنی تمہیں کس کام پر معمور کیا گیا، یہی پتہ نہیں ہے. قدر کیا کریں گے اور اس کا حق کیا ادا کریں گے. یعنی اتنے پیچھے، یعنی کیا کہیے کہ کتنا یہ روگردانی کا معاملہ اور کتنی ناشکری کا معاملہ ہو گیا، کتنی ناقدری اور بے قدری کا معاملہ ہو گیا کہ اس کا احساس ہی نہ رہا، باقی نہیں رہی بات. یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. تو اس اعتبار سے یہ بات کیا ہے؟ اس کی قدر کرنا. شکر کے معاملات کی بات تھوڑی سی ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں اور اسی پر آج کی بات کریں گے کہ شکر کی جو پہلی اہمیت ہے، جو حیثیت ہے، ایسے آزمائش کے اندر بھی یہ بات کہہ دی کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہی بات کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.
کون شکر کرنے والا بنتا ہے، کون کفر کرنے والا بنتا ہے. تو یہ تمام پورے سارے اعمال کے اعتبار سے یہاں اس کے ساتھ آ رہی بات خصوصیت کے ساتھ میں، باقی ایک جنرل بات بنے گی اور وہ سب مل کر ایک ہی طرف چلی آئے گی. تو یہاں پر اس کا کہنا یہ، تو اس اعتبار سے اس کا چیلنج ہے یہ. اگر ہم اس کے اس چیلنج کو ہم نے نہ سمجھا، اللہ نے تو بیان کیا نا ہمارے سامنے، اللہ نے واضح کر دیا، یعنی پرچہ یہ آؤٹ ہے، یہ امتحان کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے. اب بھی انسان اگر اس سے جو ہے ناکام ہو جائے تو پھر اس کی بڑی کہیے کہ نالائقی اور اس کی گویا کہیے کہ اپنی کمزوری کی بات ہے کہ وہ پھر بھی پیچھے رہ گیا. تو یہ چیز سامنے رہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس پہلو سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں کہ انسان کو کیسے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ تمام جو نعمتیں ملی ہیں اور اسی مقصد کے لیے جو دی گئی ہیں، ان تمام کا جو معاملہ ہے وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اس کی 2-3 مثالیں ہم لیتے ہیں قرآن مجید سے. ایک بات تمہارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے اور نہ کرنے کی بات کیا کہتے ہیں. وہ بات آگے پیچھے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے، یعنی عذاب دے گا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، عذاب دے گا اگر نہیں کرو گے. تو اسی بات کو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا، اور اس طرح بات ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بات، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، یعنی اذان تمہارے رب کی طرف سے اعلان ہے، یہ گویا اعلان ہے. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب کا فیصلہ کیا ہے، کیا کہتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، مزید دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور پھر وہی شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آ گیا. ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو کیا ہوگا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت شدید ہے. یعنی پھر مطلب کیا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ چلو مزید نہیں نوازوں گا، جتنا ہے اتنا ہی رہنے دوں گا یا کم کر دوں، بلکہ کیا کہا، عذاب شدید آئے گا اس کے نتیجے میں، اس لیے کہ گناہ ہے. وہ کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. یہ کیا ہے، گناہ ہے. یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، عذاب کا دعوت دینا ہے، عذاب آئے گا اس کے نتیجے میں. ان عذابی لشدید. تو یہ بات صرف اتنی نہیں ہے، یعنی ناقدری کرنا، اور جو جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کی شان ہوتی ہے. اس کی چیزوں کو ٹھکرانا گویا کہ یہ اس کی توہین کے مترادف ہے. جیسے اس نے یہ کام کیا نا، اللہ کے حکم کو ٹکرایا، اللہ کی توہین ہے یہ، آدم کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹکرانا اللہ کی توہین ہے یہ. تو اس معاملے میں ان عذابی لشدید کی بات بتا دی ہے. تو یہ بات سامنے رہے کہ یہ اس پر انسان کا مستقبل معلق ہے، اس پر معلق ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید نوازیں گے. کتنے نوازے جا رہے ہیں؟ آج کیا حالات ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں نا، آج ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں ہمارا کیا حال ہے. دنیا کے اندر اس امت کا، امت مسلمہ کا خوب عزت سے نواز، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ روز ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، روز تنبیہات سامنے آ جاتی ہیں. اچھا یہ پہلو ہو گیا. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمارے سامنے مثالوں کے ذریعے سے واضح کر دیتے ہیں کہ انسان کے سامنے یہ بات رہے اور اسے یہ کام کرنا چاہیے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے سے ہمارے سامنے بات رکھی. پہلا والا طریقہ دیکھتے ہیں، پہلی بات کرتے ہیں. اس میں کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ یعنی وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ، انہیں جو سلطنت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایسی سلطنت کسی اور کو نہیں دی ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت اللہ نے دی ہے، ایسی سلطنت، یعنی اور بھی لوگ ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں سلطنت دی ہے، بادشاہ ہیں، یعنی بادشاہ نہ جو بھی ان کے لیے کہا جائے، یہ بات ان کے لیے کہ وہ سربراہ بنائے گئے. تو یہ لیکن جیسی ان کے لیے کہ ہواؤں پر ان کی حکومت ہے، پرندوں پر ان کی حکومت ہے، ان کی زبان ان کی سمجھ میں آتی ہے، یعنی ساری باتیں آ رہی ہیں نا. سورہ نمل پڑھتے ہیں تو سب باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس موقع پر جب ملکہ سبا کا تخت جو ہے، انہوں نے کہا تھا، پورا قصہ اس میں وہاں پر اسی طرح بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ملکہ سبا کو بھیجا خط کہ تم آؤ ہمارے پاس، کافر ہے، اور اس کو کہا ہے کہ مطیع ہو کر آ جاؤ، یعنی فرما برداری اختیار کرو. تو اسے جب یہ بلایا ہے، گویا کہ یہ کہ وارنٹ بھیجے، یعنی بلایا اسے کہ آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب یہ آئے تو اب اس کو راہ راست کی طرف دعوت دینی، بلانا ہے. تو اسے گویا ایک طرف متاثر کرنے کے لیے، اس کے سامنے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس آ جائے، یعنی کوئی ہے کہ جو لے کر آئے. ایک قبی ہے کہ جن نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے میں لا دوں گا، امانت دار بھی ہوں، گھلبٹ بھی نہیں کروں گا. لیکن جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بس پلک جھپکتے اور دیکھا تو رکھا، پلک جھپکتے میں تو یہی ہوگا، سامنے رکھا ہوا ہے.
تو سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر جو دعا یعنی جو بات کہی، جو ذکر، جو الفاظ ادا کیے وہ کیا ہیں؟ وہ الفاظ ہمارے سامنے اس کی کیفیت کے نعمت کے حوالے سے تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ جو ٹکڑا لگاتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، اور اب تو اس کی توہین بھی کرتے ہیں، یعنی دوسرے ایسی گناہ کی چیزوں کو یہ کہہ کے تعبیر کرنے لگتے ہیں، تو وہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہتے اس کی تعریف کریں کیا علم ہے آپ کے پاس، کیا چیز ہے آپ کے پاس، صاحب مجھے بھی سکھائیے کیا معاملات ہیں یہ، یعنی آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ تو میرے رب کا، اس نے تابع کیا، وہ آپ کے لیے کام کر رہا، تو یہ سب کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن اب پھر کیا کہتے ہیں؟ لیبلونی، یعنی یہ فضل کس کے لیے؟ یہ فضل جو میرے سامنے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کا اگلا حصہ بھی بیان کرتے ہیں، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، ااشکر ام اکفر، یعنی یہ اس لیے کہ میں شکر کرنے والا بنتا ہوں، یعنی نعمتوں کی قدر کرتا ہوں، یا کفران نعمت کرنے لگتا ہوں۔ تو بات کیا کہ نعمت دینے والے کو پہچاننا، منعم کو پہچان، یہاں کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنے اوپر کو، پہلی بات کیا آ گئی اس میں شکر کرنے کے حوالے سے؟ منعم کو پہچاننا، یعنی جس نے نعمت دی ہے اسے پہچانا اللہ نے دی ہے، اللہ کا فضل ہے یہ، اور کس لیے کہ میں شکر کرنے والا بنتا ہوں، یا یعنی پہچاننے آگے مزید کیا بات ہے تو اگلی آیت کے اندر اس کے شکر کے طریقے کی حوالے سے آئے گی، لیکن یہاں پر بات کیا کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش کا معاملہ ہے، پہلو ہے کہ شکر کرنے والا بنتا ہوں، جو کفر کرنے والا، پھر کیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ ساتھ ساتھ کیا کہہ دیا؟ یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں ہوگا، اگر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی نعمت کو پہچان کے اللہ کو منعم مان لیا تو اللہ کہا نہیں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کا یہ شکر کرنا اس کے اپنے ہی لیے مفید ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور اگر کوئی اپنے ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، وہی کفر کرے، تو میرا رب جو ہے وہ سب سے بے نیاز، اپنی ذات پر بڑا بزرگ ہے، کریم، غنی کریم۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بیان کر دی اللہ نے، قرآن مجید نے سلیمان علیہ السلام کے قول کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہر چیز کا معاملہ یہی ہے، ہر چیز کا معاملہ یہی ہے، ہمیں اس پہلو سے چیزوں کو دیکھنا، اس پہلو سے معاملات کا جو ہے ادراک کرنا، اور یہ دیکھنا کہ اس میں آزمائش کا کون سا پہلو موجود ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا، یہ بھی ساتھ ساتھ اس میں دیکھتے ہوئے چلے جانا، یہ انسان کی عقل مندی ہے، یہی حکمت ہے۔ تو اسی کو کیا کہا سورہ لقمان میں، یہ عقل مندی اور حکمت کی بات کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اب یہاں حکمت کا کیا کہتے ہیں نا، حکمت کیا چیز ہے؟ بڑی دولت ہے حکمت، ہر آدمی کو حکمت چاہیے، اور حکمت ملنی چاہیے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ مانگنا چاہیے اللہ سے حکمت، اللہ ہمیں حکمت عطا فرما دے۔ کہا ہے نا یا سورہ بقرہ کے اندر ہی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ سے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سے حکمت مل گئی، خیر کثیر مل گئی، یعنی بڑی چیز مل گئی، بڑی خیر کثیر۔ تو اس حکمت کا تقاضا یعنی حکمت کا مظہر، اس کا نتیجہ کیا، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیسے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اب اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ تو حکمت جو ہے وہ تو آدمی کو شکر گزاری سکھائے گی، وہ جو ہے شکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور پھر وہی بات ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہاں اس کا دوسرا پہلو رکھ دیا، اگر وہ کفر کرے تو بے شک اللہ سب سے بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تو یہ انسان کی عقل مندی، حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس راستے پر آگے چلے، اس راستے کو پہچانے، اس کے اعتبار سے یہ کام کرے، تو اسے کرنا چاہیے، اسی میں اس کی آزمائش بھی۔ تو ہر چیز سارے پہلو اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آیات آئیں گی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ دیا، یہ کیا، مگر سمجھتے نہیں ہیں، ہاں، اور مانتے نہیں ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، ہم نے ان کی ماؤں کے پیٹوں سے ان کو ایسے نکالا، کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے جب مولود بچہ ہوتا ہے کیا اس کی عقل مندی، کیا اس کے پاس سب چیزیں کچھ نہیں، پھر ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا بنا دیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن پھر ہوا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اس کے لیے کیا تھا، مگر انسان پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، یعنی یہ سب کام کیے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ تو یہی سورہ
اس میں بھی دہر میں بھی ہمارے سامنے رکھا تھا کہ آزمائش کے حوالے سے یہ سب چیزیں دی تاکہ اس کے ذریعے کام لے کر اللہ کی نعمتوں کو پہچانو. اب آ جاتے ہیں آگے، یعنی اب شکر کرنے کے طریقے پر آ کے بات کو مکمل کریں. اب دیکھیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں شکر تو کرتے ہیں، دن رات شکر کرتے ہیں، ہر وقت شکر کرتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. یعنی آدمی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، کہتے ہوئے نہیں تھکتا. ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں کرتے، لیکن ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے کم اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں. یعنی انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، یعنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں یہ رویہ ہوتا ہے. تو کیا یہ رویہ کافی ہے؟ یہ جو کہنا ہے زبان سے کہہ دینا کافی ہے اس معاملے میں؟ اب ہم آتے ہیں وہی سورہ نمل کی طرف واپس پلٹتے ہیں کہ وہاں پھر سلیمان علیہ السلام کا معاملہ سامنے آتا ہے. تو سورہ نمل بھی ہے اور سورہ احقاف بھی ہے، دونوں کے اندر یہ مضمون سامنے آتا ہے. سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے اور سورہ احقاف میں ایک عام انسان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے. اب ان کا معاملہ وہاں پر یہ ہے کہ جب وہ چیونٹی کی بات سنتے ہیں تو پھر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے ہیں، یعنی کیا صلاحیت دی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اور پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں لیکن دوسری کو ملاتے ہیں، ساتھ میں لے کر آتے ہیں، وہاں پر اس میں اضافہ ہے. اب سورہ احقاف کے اندر کیا بات ہے؟ سورہ احقاف کے اندر دونوں کا ترجمہ پھر ایک ساتھ کریں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایک عام آدمی کے بارے میں کہا بلغ 40 سنہ، کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو پھر اس نے یہ کہا رب ایک انسان کی بات، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور وہاں پر ایک جملہ تھا الگ تھا، وہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، وہاں یہ تھا. تو دونوں کو ملا سک کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. تو بنیادی طور پر یہاں جو پہلی بات جو دونوں جگہ کامن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اپنے میرے قابو میں رہو، اپنے قابو میں رکھ، یعنی آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، آپے سے باہر نہ ہو جاؤں. جو تم نے قوت دی ہے، نعمت دی ہے، اس کو پا کر کسی اور چکر میں نہ پڑ جاؤں. یعنی تو کیا کہا؟ مجھے اپنے قابو میں رکھ کہ میں اور تیرے اس احسان پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، یعنی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، یعنی اس پر مجھے اپنے قابو میں رکھ. اور پھر کیا کہا؟ وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي، مجھے اپنے قابو میں رکھ اور مجھے شکر کی توفیق، ان اشکر، کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے. انسان کو اپنے والدین سے بہت کچھ ملتا ہے، انسان کو والدین سے ملتا ہے نا بہت کچھ، یہ تعلیم، تربیت، وراثت سبھی کچھ ہے. تو وہ بھی اس سے بھی تو کہا کہ یہ بھی جو ہے والدین کو بھی شامل کیا، تو مجھے اور تو میں اس پر شکر کرنے والا بن جاؤں. اور پھر اس شکر کے حوالے سے جو بات کی وہ کیا ہے؟ ان اعمل صالحا ترضاه، ایسا عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے. تو شکر کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ انسان ایسا عمل صالح کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یعنی یہ اس میں پیغام مل رہا ہے ہمارے سامنے. یہ نہیں کہ آدمی عمل صالح سے کوسوں دور کھڑا ہے، صرف زبان سے شکر 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 کہتا رہتا ہے، عمل صالح کی طرف نہیں آتا. اور پھر یہ یہاں تو کیا کہا ہے؟ ان اعمل صالحا ترضاه، ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جائے. تو پھر اب آ جائیے، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی تحریک اسلامی پاکستان کس طریقے سے بات کرتی ہے، کیا اس کا پیغام ہے، اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کو راضی کرنا. یعنی عمل صالح ترضا کی بات جو آ رہی اسی کو دیکھ رہے ہیں. یعنی رضا الہی ہمیں درکار اللہ راضی ہو جائے. اللہ کیسے راضی ہوا، کس عمل سے راضی ہوا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ حقیقتاً رضا الہی اور عملاً اقامت دین کی سعی. تو ہم نے یہ سمجھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر انسان اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے، اور یہ جدوجہد اپنی ذات پر بھی ہوگی، اس زمین پر بھی ہوگی، یعنی ذات تو الگ نہیں ہوگی اس سے، اور پورا دین ہے، دین کے اندر ہر چیز موجود ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سب چیزیں، اور اخلاقیات بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، ساری چیزیں زندگی کے سارے شعبے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ اس دین کے معاملے میں کہ اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے، اس کے ذریعے یہ ایسا عمل صالح ہے
کہ یہ اللہ کی رضا کا موجب بن جائے گا، یعنی یہی کام ہمارے والے کیا ہے۔ اصل میں آدمی کے بات کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے سوال اسی چیز کا ہوتا ہے جو کام آپ کے حوالے کیا، بھائی باقی تو بات کی بات، جو کام کیا اس کی بات بتاؤ، کہ آپ کی یہ تعریف کی ہے، آپ کے لیے یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ سب کی بھی حیثیت ہوگی، مگر پہلے یہ کہ جو کام آپ کے حوالے کیا تھا، جو ڈیوٹی تھی، جو تمہارا فرض منصبی تھا، اس کا کیا بنا، اس کے بارے میں تو بتاؤ پہلے، باقی بات بعد میں ہوگی۔ لیکن اسی کی طرف نہیں آتے، باقی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، تو بات تو نہیں بنے گی۔ بھائی جو اصل کام ہے اس کی بات تو کرتے نہیں، آگے پیچھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی یہ بتاؤ، یہ گلدستہ سجا دیا، یہ اس میں یہ لگا دیا، یوں کر دیا، یہ مزین کیا، جو کام تھا وہ کام کیا نہیں کیا، وہ اصل کام تو بتاؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ اصل کام ہے جو بطور خلیفہ، خلافت کا جو منصب ہے، خلافت کا منصب کیا ہے، یہی تو ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد، ذات کے والے سے بھی اور ذاتی کے والے سے، یہ کہ پھیلاؤ اسے، آگے بڑھاؤ، جو تمہاری ذمہ داری ہے، مغلوب کرنا ہے تمہیں باطل کو، غالب کرنا ہے دین کو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا، وہی اللہ کی ذات ہے، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ شکر کا اصل مفہوم ہے۔ اصل بات یہ کہ انسان اس کام پر ایسے عمل صالح کی طرف راغب ہو، اس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کا احساس پیدا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند جملوں کے اندر اس بات کو اس حوالے سے بھی کرتے ہیں، یعنی شکر گزاری کے، یہ تو ایک عملی نمونے کی بات ہو گئی، یعنی ہمارا پیغام ہے یہ کہ ہم یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کے کچھ ایسے مظاہر جس کے ذریعے سے وہ چیزیں ہمارے سامنے آئے، واقعی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں، یعنی ہر نعمت کے والے سے شکر گزاری ہے، تو اس خلافت کی بات ہو گئی، یعنی ہر نعمت کے والے شکر گزاری کی بات کیا ہے، پہلی بات کیا، منعم کو پہچاننا، جس نے نعمت دی اسے پہچاننا، نعمت اللہ نے دی ہے، شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں، نعمت اللہ نے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ذریعہ بنا ہے تو اس کا بھی شکر ہوگا، مگر اصل تو اللہ کا ہوگا، اصل تو اللہ کا، اس نے اسباب بنائے، لیکن تو مسبب الاسباب تو وہی ہے۔ تو بنیادی طور پر منعم کو پہچاننا، نعمت دینے والا رازق اللہ ہی ہوگا، چاہے گھر میں پکا کے بیوی دے گی، کما کے کوئی دوسرا لے کر آئے گا، پسوا کے کوئی اور بات، اب منعم اللہ تعالیٰ ہے، رازق وہی ہوگا۔ تو منعم کو پہچاننا، اللہ کے جو منعم ہے اس کو پہلا معاملہ تو یہی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، جیسے کہا اس نے یہ کرنا ہے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے ناراضگی کے کاموں میں اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ اللہ نے بڑی نعمت دی، بڑا اللہ نے بڑی آپ صاحب فضل کیا ہے، اتنی طاقت، اتنے وسائل، لیکن یہ سب کام اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں، اس کے باغیوں کے ساتھ مل کر یہ استعمال ہو رہا ہو، تو یہ شکر گزاری ہوگی، یہ تو کفران نعمت، یعنی اللہ کی دی ہوئے وسائل، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کے دی ہوئے ساری چیزیں، اور استعمال کہاں ہو رہی ہے، دشمن، یعنی اللہ کے دشمن باغیوں کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، تو یہ کیسا شکر ہو، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو تیسری چیز کیا، چوتھی چیز کیا آ گئی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوگی، بغاوت تو دور کی بات ہے، نافرمانی میں بھی استعمال نہیں ہوگی۔ اور پھر آخری بات یہ کہہ لیجئے، باتیں تو اور بھی ہو سکتی ہیں، کہ جس مقصد کے لیے دی گئی ہے، جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، جس مقصد کے لیے، ایک تو بات تھی کہ نافرمانی میں بات کیا ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے، یہ جوانی کس لیے دی ہے، یعنی آدمی سوچے نا ساتھ ساتھ ہی بات ہے، یہ علم کس لیے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دین کی کس لیے دی ہے، ہر چیز نعمت ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں سے، ان تمام حوالوں سے اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تو یہ شکر گزاری کی بات ہے۔ تو یہاں کیا کہا اس نے، چیلنج کیا تھا اس کا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے، اب کیا رہنا چاہیے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ہم تو انشاءاللہ تعالی اس کے اس دعوے کو غلط ثابت کریں گے اور ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے، ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، ہم ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ اس کے مقابلے میں ہمارا بھی عزم ہونا چاہیے، ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے۔ تو جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ نے اس کے بعد اسے کیا کہا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
تو یہاں پر شیطان کی یہ جو بات ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آدم کو اللہ نے تجربے سے گزارا، اس کی بات انشاءاللہ کل بھی کر سکیں گے۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ اس پہلو کو جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، سمجھنا، سمجھانا، پھیلانا، یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان آج اپنے اس منصب کو بھول چکا ہے، اپنی ذمہ داری سے غافل ہے، وہ کہ وہ اپنی دانش میں اپنے آپ کو شکر کرنے والے بندوں میں شامل سمجھتا ہے، لیکن اس حوالے سے نہ تو ایسے عمل صالح کی تلاش میں رہتا ہے، اور نہ ہی وہ ہے کہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال ہونے سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔